آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ پر، وبالیوم الآخر، اور آخرت کے دن پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ منہ سے تو یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے اللہ پر اور روز آخرت پر، وما ہم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہے۔ یخادعون اللہ، جو ایسی باتیں کرتے ہیں، منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، اصل میں وہ مومن نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے یخادعون اللہ، یہ اللہ کو دھوکہ دیتے ہیں، والذین آمنوا، اور ان لوگوں کو بھی جو ایمان لائے ہیں، ایمان والوں کو بھی دھوکہ دیتے ہیں۔ وما یخدعون الا انفسہم، وما یخدعون، اور دراصل یہ دھوکہ نہیں دیتے ہیں، الا انفسہم، مگر اپنے آپ کو، وما یشعرون، لیکن وہ اس کا شعور نہیں رکھتے۔ بظاہر اسمارٹ بنے ہوئے، اللہ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ کے رسول کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ہمیں دھوکہ نہیں دے رہے، یہ خود اپنے آپ کو دھوکہ دہی کا شکار ہے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالی چونکہ بے شعورے ہیں، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ یہاں پر لفظ لے کے آئے وما یشعرون، ان کو اس کا شعور بھی نہیں، یعقلون نہیں کہا کہ ان کو عقل نہیں، یہ بھی نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ وما یشعرون۔ وہ لفظ لے کے آئے جو جانور کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ یاد رکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عقل دی ہے، اور جانوروں کے اندر عقل نہیں ہے۔ یہ چوپائے اینیملز جو ہیں، جو بھی ہیں، ان کے اندر عقل نہیں، ان کے اندر شعور ہے۔ تھوڑا سا آپ ڈنڈا لے کے ان کی طرف جائیں تو وہ بھاگنے شروع کر دیں گے، عقل نہیں ہے، شعور ہے۔ یعنی عقل کی یوں سمجھ لیں کہ ذرا سی رمق ان کے اندر موجود ہے، ذرا سی بھی۔ یشعرون، شعر سے، شین عین را، شاعر کو بھی شاعر اسی لیے تو کہتے ہیں ذرا سی، جو ذرا سی بات کو اٹھاتا ہے جس کی کوئی حقیقت نہیں، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بے عقلی کا مظاہرہ کرتا ہے شاعر، الا ماشاء اللہ، چند ایکسیپشنل کیسز ہیں ان کے علاوہ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ، اور شاعر جو ہے وہ ذرا سی باتوں کو کیسے اٹھاتا ہے بتاؤں؟ ہاں جی، دیکھو آنسو کا ذکر، آنسو جو آنکھوں سے آنسو نکل، اگر آپ روئیں تو کتنا آنکھوں سے پانی نکلے گا؟ 1 آنسو، 10 آنسو، 100 آنسو، 50 آنسو، کوئی بہت زیادہ قریبی اگر اس دنیا سے رخصت ہو جائے 1000 آنسو نکل جائیں گے۔ تو میں نے کہا نا جو یشعرون شعر سے، شاعر کا کام ہے ذرا جس کی کوئی گراؤنڈ نہ ہو، جس کا کوئی بیس نہ ہو، وہ اس بات کو اٹھائے گا۔ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ یہ دیکھو، یہ شاعر کے انداز دیکھو اور اس کی حرکتیں دیکھو۔ ٹیوب ویل لگایا ہوا اس نے اپنے سر کے اوپر، کیا کہہ رہا ہے؟ ہم رونے پہ آ جائیں تو دریا ہی بہا دیں، شبنم کی طرح سے ہمیں رونا نہیں آتا۔ یشعرون، وما یشعرون، اس بات کو سمجھ لیں، ہر طریقے سے بات انشاءاللہ سمجھائی جائے گی۔ اب جب ایک شاعر نے یہ شعر کہہ دیا تو دوسرا شاعر بے دھڑک وہ کیسے خاموش رہتا؟ اس نے کہا میں ذرا اس سے بھی آگے بیان کروں۔ اس نے کہا، دوسرا بولا، رات کو رویا ہوں میں اس قدر ہجر یار میں، تور صاحب ذرا توجہ، رات کو رویا ہوں میں اس قدر ہجر یار میں، 100 سمندر 900 نالے لاکھ دریا بہ گئے، 100 سمندر 900 نالے لاکھ دریا بہ گئے۔ وہ نمبر 1 چھوڑوں، وما یشعرون، سمجھ میں آیا؟ اور تیسرا کیسے خاموش رہ سکتا تھا؟ اس نے کہا، رونے پہ باندھ لے جو میری چشمے تر کمر، یعنی میری آنکھ اگر رونے پہ کمر باندھ لے، کیسی زمین فلک پہ ہو پانی کمر کمر۔ زمین کی کیا حیثیت ہے؟ آسمان پہ پانی کمر تک، فرشتے اتنے پانی کے اندر کھڑے ہوئے ہوں۔ وما یشعرون، یہ ہے شیء کہ جو بات جو بنیاد نہیں ہوتی وہ بے بنیاد بات کو اٹھائے گا شاعر۔ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، قرآن کہتا ہے شاعروں کے بارے میں پتہ نہیں کدھر بھٹکتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، بات اب یہ سمجھیں
کہ یہ جو منافقین اللہ اور اللہ کے رسول کو، اللہ والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں، یہ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، ان کو اتنا بھی شعور نہیں ہے جتنا جانور کے اندر شعور ہوتا ہے۔ فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے، مرض ہے، روگ ہے، بیمار ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ کیسے بڑھ گئی ان کی بیماری؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت اسی طرح جاری ہے کہ اگر علاج نہ کیا جائے تو بیماری بڑھتی جاتی ہے۔ اسلام کو ترقی نصیب ہو رہی ہے، اسلام بڑھتا جا رہا ہے، اور یہ جو منافقین جو ہیں وہ اسلام کی ترقی، ایمان کی ترقی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وجاہت میں اضافہ، یہ دیکھ دیکھ کے دن بدن اندر حسد کا شکار ہو رہے ہیں، اندر کڑ رہے ہیں، جالس ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے اسلام بڑھ رہا ہے اور ان کی بیماری بھی بڑھ رہی ہے، دیکھ دیکھ کے اندر اندر جل رہے ہیں، حسد کر رہے ہیں دین سے، دین والوں سے۔ تو اللہ اسی کو بیان فرما رہے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں بیماری ہے۔ فزادہم اللہ مرضا، اللہ نے ان کی مرض کو، ان کی بیماری کو بڑھا دیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کیوں عذاب ہے؟ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ، بس اب اس کے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، ان کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے، جھوٹے ہونے کی وجہ سے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ، اور جب ان سے کہا جاتا کہ لا تفسدوا فی الارض، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ، قالوا، تو وہ کہتے انما نحن مصلحون، بے شک ہم تو مصلح ہیں، ریکٹیفائر ہیں، ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں۔ الا، یاد رکھو، ہرگز نہیں، انہم هم المفسدون، بے شک وہی ہیں جو فسادی ہیں، فساد مچانے والے ہیں۔ وَلَكِنْ لَا يَشْعُرُونَ، دیکھو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ شعورون کا لفظ ہے کیا، لیکن ان کو شعور نہیں۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ، اور جب ان سے کہا جاتا آمنوا، ایمان لے آؤ، کما آمن الناس، جس طرح ایمان لے آئے لوگ۔ کون لوگ، کون تھے اس وقت جو ایمان لائے تھے؟ صحابہ۔ قالوا، تو وہ کہتے انؤمنو، کیا ہم ایمان لے آئے، کما، جیسے آمن السفہاء، یہ بے وقوف ایمان لے آئے۔ سفہاء سفیہ کا پلورل، بے وقوف۔ الا، یاد رکھو، انہم هم السفہاء، بے شک وہی بے وقوف ہیں، ولکن لا یعلمون، لیکن ان کو اس کا علم نہیں، علم نہیں رکھتے، دوسرے کو بے وقوف سمجھ رہے ہیں، حالانکہ خود سب سے بڑے بے وقوف ہیں یہ منافقین۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا، وَإِذَا، اور جب لقو، ملاقات کرتے، الَّذِينَ، ان لوگوں سے، آمنوا، جو ایمان لائے، قالوا، تو وہ یہ کہتے آمنا، ہم تو ایمان لانے والے ہیں۔ اور ایک بڑی طویل حدیث آتی ہے، عبداللہ ابن ابی ابن سلول جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، اپنے چیلے چمچوں کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، ابو بکر، عمر، صحابہ دیگر تشریف لائے، تو ابو بکر رضی اللہ عنہ کو دیکھا تو او ماشاءاللہ صدیق اکبر آ گئے، صدیق اکبر آ گئے، ان کو گلے ملا اور کہا ماشاءاللہ ان کی کیا شان ہے اور کیا ان کا مقام ہے، ابو بکر اعلمنا، ہمارے سب سے بڑے عالم ہیں، ہمارے، ذرا ٹھپ کے رہے آرام سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو دیکھا، او ہو علی آ گئے، شیر خدا آ گئے، حیدر کرم